ہے, اس پیغام کا نام رسالت ہے, میرے رب کی طرف سے پیغام پہنچاتا ہوں. وانصح لکم, اور تمہارے واسطے میں ناصح ہوں, نصیحت کرتا ہوں. کیا نصیحت کرتا ہوں؟ کہ تم ایک رب کو مانو, کئی رب کو مت مانو. واعلم من اللہ, اور میں زیادہ جانتا ہوں اللہ کی طرف سے ما لا تعلمون, جن کو تم نہیں جانتے ہو. اولاً تمہارا علم اللہ کی طرف سے نہیں ہے, اس لیے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. تمہاری عمر کے مقابلے میں میری عمر زیادہ ہے, تو میں نصیحت کرتا ہوں. میں تم تک اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں. میں اس رب کا قاصد ہوں جو سارے جہان کا رب ہے, لہذا کئی رب کی نفی کرتا ہوں. میرے ساتھ گمراہی نہیں ہے, کیونکہ میں اس کا نگہبان ہوں جو تمہارے پاس پیغام بھیجا گیا ہے. یہ سب چیزیں پیش کر دی. اب ان کا ایک اشکال تھا کہ ہم بھی انسان, تم بھی انسان. ان کا اشکال یہ تھا کہ تم بھی انسان, ہم بھی انسان. تمہاری بات مان کر چلیں گے تو ہم پیچھے پیچھے ہوں گے, تم آگے آگے ہوں گے. لگتا ہے تم ہم سے برتری چاہتے ہو, بڑائی چاہتے ہو, تفوق چاہتے ہو, ہمارے اوپر فوقیت چاہتے ہو, ہم سے آگے بڑھ جانا چاہتے ہو. ہماری طرح کھاتے ہو, پیتے ہو, بازار میں جاتے ہو, ہر چیز ہماری طرح ہے, لیکن چاہتے ہو کہ ہم سے اوپر ہو جاؤ. یہ یہاں نہیں درج ہے. یہ سورہ مومنون پارہ 18 میں انشاءاللہ آئے گا. رکوع نمبر 3 میں یہ مضمون وہاں رکھا ہے. اللہ نے پوری قوم نے سوال جواب کیا ہے. یرید ان یتفضل علیکم, چاہتا ہے کہ تم پر فوقیت حاصل کر لے, تفوق حاصل کر لے, تم پر برتری حاصل کر لے. یہ ان کے ذہن میں تھا. اس کا جواب بہت معقول دیا. اوا عجبتم, کیا تم کو تعجب ہے, اوا عجبتم, کیا تم کو تعجب ہے, ان جاءکم, اس بات پر کہ آیا تمہارے پاس, ذکر, نصیحت, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, علی رجل منکم, تمہیں میں سے کسی ایک مرد پر, لینذرکم, تاکہ تم کو ڈرائے, ولتتقوا, اور تاکہ تم تقوی حاصل کرو, ولعلکم ترحمون, اور شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. 3 باتیں کہیں. کیا تم کو تعجب یہ ہے کہ نصیحت رب کے پاس سے آئی ہے اور تمہیں میں سے ایک مرد پہ آئی ہے؟ یہاں اچھی طرح نوٹ کر لو, ذہن میں بٹھا لو کہ مرد ہونے پر ہی وہ حضرت نوح کا تفوق نہیں مان رہے تھے کہ ہم بھی انسان, یہ بھی انسان, ہم بھی جس طرح کھاتے ہیں یہ بھی اس طرح کھاتے ہیں. مرد ہونے کی بنیاد پر نبوت کا انکار کر رہے تھے لوگ. تو تم میں سے کسی ایک مرد پر اللہ کا پیغام آ جائے, تم کو اس پر تعجب ہے؟ حالانکہ تعجب نہیں ہے, یہی بات تو اطمینان کا باعث ہے. اگر تمہاری اصلاح کے لیے بجائے تم میں سے آنے کے کوئی فرشتہ آ جاتا تو تم اس کی اتباع کیسے کرتے؟ تم یہ کہتے کہ فرشتے کو خواہش نہیں ہے, فرشتے کو جنس نہیں ہے, فرشتے کو کوئی شہوت نہیں ہے, فرشتے کی طرح ہم ان قانون کی پابندی نہیں کر سکتے, تم تو عذر پیش کر دیتے. تو تمہارے پاس تمہیں میں سے کسی مرد کا آنا یہ تو باعث اعتماد تھا, مگر افسوس تم اس پہ اعتراض کر رہے ہو. تمہارے رب کے پاس سے پیغام آیا ہے, تم کو اس پر حیرت ہے. جس نے تم کو پیدا کیا وہی تم کو پیغام بھی دے گا کہ تم کس طرح چلو, کس طرح نہ چلو. یہ تو باعث رحمت ہے, باعث سکون ہے, لیکن تم کو اس پر بھی اعتراض ہے. حالانکہ رحمت آنے کا, پیغام آنے کا فائدہ یہ تھا کہ وہ رسول تم کو ڈرائے اور تم ڈر کر تقوی حاصل کرو, اور جب ڈر جاؤ گے تو خدا کا حکم بجا لاؤ گے, اب تم قابل رحم بن جاؤ گے. لعلکم ترحمون, تم پر خدا کی بارش ہوگی. تو ہونا یہ تھا, تم یہ کر رہے ہو. یہ جواب ہے حضرت نوح کا قوم کے سامنے. اس آیت کو ہم آج بھی اپنے سامنے رکھیں. آج کتنے لوگ ہیں جو نبی کے مرد ہونے کا انکار کرتے ہیں؟ یہاں کھول کر دیکھ لیں آیت. نبی کے مرد ہونے کا انکار کرنا ایسا ہے جیسے قوم نوح نے حضرت نوح پہ اعتراض کیا تھا. سورہ یونس پارہ 11 میں اللہ فرماتے ہیں, جتنے رسول ہم نے بھیجے سب کے سب مرد تھے, الا رجالا نوحی الیہم. سورہ یونس پہلا رکوع. دنیا میں جتنے رسول جتنے نبی آئے اللہ فرماتے ہیں رجالا نوحی, سب کے سب مرد تھے اور سب تک ہم نے پیغام پہنچایا ہے. تو مرد ہونے سے انکار نہیں کرنا ہے, ورنہ ان آیتوں کا انکار لازم آئے گا. نتیجہ کیا ہوا؟ اتنی موٹی بات قوم کے سمجھ میں نہیں آئی. کچھ لوگوں نے مانا, کچھ لوگوں نے نہیں مانا. جن لوگوں نے نہیں مانا انہوں نے مذاق اڑایا, اور جو لوگ مانتے رہے, اطاعت کرتے رہے, ان کی تعداد بہت قلیل ہے, بہت قلیل. سورہ ہود کے الفاظ گواہی دیتے ہیں, وما آمن معه الا قلیل, تھوڑے لوگ ایمان لائے. کتنے لوگ تھے؟ بعض نے کہا کہ 9 آدمی تھے, 900 برس میں 9 آدمی. مگر حضرت نوح مایوس نہیں ہوئے. اور ہم کہتے ہیں کیا کریں, قوم کا حال ہے, قوم سنتی نہیں ہے. ہم نے قوم پر محنت کہاں کی؟ حضرت نوح پر اللہ کی رحمت ہو 950 برس تک پیغام پہنچاتے رہے. لوگ پتھروں سے مار مار کے ان کو چھپا دیتے, پتھروں سے مار مار کے ان کو زخمی کر دیتے. اور نفرت کا یہ عالم تھا, جب سامنے آتے تو کہتے ہم تم کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں, اپنے چہروں کو چھپا لیتے تھے کپڑا ڈال کے. سورہ نوح پارہ 29. جب سامنے آتے تھے تو کہتے تھے ہم تم کو دیکھنا نہیں چاہتے. سوچو نفرت کا کیا عالم ہوگا. اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لیتے تھے, تم کو دیکھنا ہم پسند نہیں کرتے. اور اگر کوئی بات کان میں آتی تو اپنی انگلیاں اپنے کان میں ڈال لیتے, کوئی آواز کان میں نہ آنے پائے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اس نوح کے الفاظ ہیں, یہ دیکھو ترجمہ اس کا. اتنی نفرت کے ماحول میں 950 برس تک پیغام دیتے رہنا, کیا صبر نہیں ہے, تحمل نہیں ہے, خدا واحد کے وعدوں پر یقین نہیں ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے بغیر اس کے؟ ہم نے کیا محنت کی قوم کے اوپر, ہم کیوں مایوس ہو گئے؟ کوئی نبی نہیں آئے گا, یہ بات پکی ہے, جزو ایمان ہے. تو پھر قوم کی گمراہی کے سد باب کے لیے ہم اپنے لیے کیا فیصلہ کر چکے ہیں؟ ہم تو گھر میں کھاتے پیتے مزے کرتے رہیں گے, قوم خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. پھر ساری غلطی قوم کی, جن کو اللہ نے علم دیا ہے, جن کو اللہ نے دولت دیا ہے, جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں, جو جتنی صلاحیت رکھتے ہیں, اپنے تمام صلاحیتوں کو مل کر مجموعی قوت کے ساتھ امت کے ہر فرد کو پہنچائیں, ورنہ قوم کا شکوہ کرنا درست نہیں ہوگا. قوم کے لیے جذبہ ترحم پیدا کرو. الدین والنصیحہ, دین تو خیرخواہی کا نام ہے. تو یہ حضرت نوح کا پیغام تھا, تشریح بناؤ. حضرت نوح نے جب معلوم کر لیا کہ جو ایمان لانا تھا لا چکے, اب نہیں لائیں گے. لن یؤمن من قومک الا من قد آمن, اللہ نے پیغام دیا, اے نوح جو لانا تھا ایمان لا چکے, اب نہیں لائیں گے یہ لوگ, ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. اب دعا کیا, اے پروردگار جب ان کے حق میں ایمان نہیں ہے تو ان کے وجود سے اس جہان کو پاک کر دے, نئی مخلوق پیدا ہوگی. جب کسان دیکھتا ہے کہ کھیتی میں کچھ پیدا ہونے والا نہیں ہے تو ہل لگا کے جوت دیتا ہے تاکہ نیا پودا لگا سکے.
یہ کھیتی محنت کرنا بیکار ہے، یہ بیج خراب ہے، اس میں کوئی پھل نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، رب کریم کی اطلاع آ چکی ہے، اب انہوں نے بددعا کر دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت نوح نے بددعا کر دی، جلدی نہیں کی، 950 برس تک پیغام پہنچاتے رہے، جب اللہ کی اطلاع آ گئی جو ایمان لانا تھا لا چکے اب نہیں لائیں گے، تب دعا کیا رب لا تذر علی الارض، زمین پر مت چھوڑو، من الکافرین دیارا، کسی کافر کا ایک مکان مت چھوڑو۔ اللہ نے انتظام کیا، کہا کشتی بناؤ، کشتی بنانا شروع کر دیا، نہ کہیں پانی ہے، نہ کہیں دریا ہے، نہ کہیں بادل ہے، کچھ بھی نہیں، ہر ایک مذاق کرتا، یہ کہتا یہ کشتی کہاں چلے گی، سمندر کدھر ہے، ندیاں کدھر ہے، ندیاں کہاں ہے، سب مذاق کرتے، سخروا منہ، مذاق کرتے حضرت نوح سے۔ سورہ ہود پڑھ لو 12واں پارہ، جو بھی آتا مذاق کرتا، لیکن نبی خدا کے حکم کے پابند ہیں، حکم تھا کشتی بناؤ، کشتی بنا رہے تھے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، ٹھیک ہے آج مذاق کر رہے ہو کر لو، کل تم سے ہم مذاق کریں گے انشاءاللہ۔ کل پر اتنا یقین تھا انبیاء کو، بارش ہے نہیں ہے، دھوپ ہے، زمین خشک ہے، پانی کا قطرہ نہیں ہے، وعدے پر یقین ہے، تم پر ہم مذاق کریں گے انشاءاللہ۔ تطفیف کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں قیامت میں واقعی ایسا ہوگا، جن جن لوگوں نے ایمان والوں پہ مذاق کیا تھا ان سے مذاق کیا جائے گا۔ تو تطفیف کا آخری حصہ پڑھ لیجیے۔ کشتی تیار ہو گئی، مذاق شباب پہ آ گیا، اب اللہ نے حکم دیا یا سماء وقلی، پانی تو خوب برس چکا، نیچے سے پانی آ رہا ہے، فارت تنور، نیچے سے پانی تندور سے نکل رہا ہے، جہاں سے آگ نکلتی، جہاں روٹی پکتی وہاں سے پانی نکل رہا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، ساری کائنات جل تھل ہو گئی۔ میں اس بات میں جاننا چاہتا ہوں کہ ساری کائنات ڈوب گئی تھی یا جس حصے میں بھیجے گئے تھے وہ حصہ ڈوبا؟ اس میں دو باتیں اختلافات کی ہیں، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے، ساری کائنات کے لوگ ڈوبے یا وہ حصے کے لوگ ڈوبے جہاں بھیجے گئے تھے وہ۔ کشتی میں سوار ہو گئے وہ لوگ جو جوڑا تیار تھا، مومن مرد کا، مومن عورت کا، اور بعض روایتوں میں یہ ہے ہر مخلوق کا جوڑا رکھ لیا وہاں پر، کیونکہ سب کو غرق ہونا ہے، عالمگیر عذاب۔ جن جن لوگوں نے یقین کیا کہ بارش آئے گی، نبی سچے ہیں، کشتی میں سوار ہو گئے، اور جن کو شک تھا وہ ٹہلتے رہے، گھومتے رہے، پانی آیا، گھروں میں گھس گیا، چھتوں تک گیا، دیواروں سے اوپر گیا، پہاڑ چھپنے لگے، اب سب بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، کہاں بچ سکتے ہیں آپ، کدھر جائیں گے بچنے کے واسطے؟ آخری کلام جو نقل کیا ہے قرآن نے سورہ ہود میں وہ ہے حضرت نوح کا، بڑا شفقت آمیز دلدوز کلام، میرے پیارے بیٹے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ ساری قوم کو پکار کر تھکنے والے اپنے بیٹے کی محبت میں شفیق باپ کے ساتھ تڑپتا ہے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ یہ بیٹے کی طرف ہے، بیٹا سوار نہیں ہوتا، بیٹا کھردرا جواب دیتا ہے اور کہتا ہے ہم پہاڑ سے پناہ لے لیں گے، ہمیں تمہاری کشتی کی حاجت نہیں ہے۔ باپ کی شفقت پکار اٹھتی ہے، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، سوائے رب کی رحمت کے اور کوئی بچانے والا آج نہیں ہے، مگر یہ بات نہیں مانا بیٹا۔ یہ گفتگو چل رہی ہے، سوال جواب چلتا ہے، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اسی گفتگو میں موج حائل ہو گئی اور بیٹا ہو گیا غرق شدہ لوگوں میں سے، ڈوب گیا پانی میں، ہمیشہ کے لیے کہاں جائے گا؟ یہ جہنم میں جائے گا۔ کہ تیرے اہل کو میں بچاؤں گا، اور میرا اہل میرا بیٹا ہے میرے سامنے ڈوب رہا ہے، پانی میں جا رہا ہے، اور ڈوب کر اس حال میں مرے گا، عدم کفر کی بنا پر جہنم میں جائے گا۔ اللہ جواب دیتے ہیں انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، انه ليس من عملك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم، ليس لك به علم پر زور دے کے دیکھو، وہ بیٹے کا عمل تیرے عمل سے علیحدہ ہے، اس کا عمل غیر صالح ہے، تیرا اہل نہیں ہوتا، نسبی بیٹا ہو سکتا ہے لیکن تیرا اہل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا عمل غیر صالح ہے۔ اس انجام سے آپ کو نہیں معلوم، جو بات آپ کو نہیں معلوم اس پر سوال مت کرو ورنہ نبوت کو چھین کر جہالت دے دوں گا۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، حضرت نوح بری ہو گئے، اپنے رب سے پکار کر آواز لگاتے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں شاہد ہیں، سورہ ہود کے الفاظ غور سے دیکھیں، نبوت ہے، محبت ہے، باپ کی چاہت ہے، تڑپ ہے، لیکن اللہ نہیں چاہا تو بچہ ایمان میں داخل نہیں ہو سکا۔ اسی واسطے کہتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جو اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ حضرت نوح اپنے بیٹے کو نہیں دے سکے، اپنی بیوی کو نہیں دے سکے، حضرت لوط اپنی بیوی کو نہیں دے سکے، ابراہیم اپنے باپ کو نہیں دے سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب پر ایمان پیش کرتے رہے، آخر وقت تک ایمان قبول نہیں کیا انہوں نے۔ قرآن کا اشارہ یہ ہے ہدایت اللہ کے قبضے قدرت میں، تو یہاں اسی کا اشارہ ہے، پورا واقعہ سورہ ہود میں ہے، یہاں اشارہ ہے صرف، فرمایا فکذبوہ، انہوں نے جھٹلایا، فکذبوہ، پوری قوم نے مل کر نوح کو جھٹلایا، کشتی کو جھٹلایا، پانی کو جھٹلایا، فانجیناہ، ہم نے ان کو نجات دے دیا، والذین معہ، اور ان کو نجات دے دیا جو ان کے ساتھ ساتھ تھے، فی الفلک، کشتی کے اندر، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے ان کو غرق کر دیا جو ہماری آیتوں کی تکذیب کر رہے تھے، جھٹلاتے رہے ہماری آیتوں کو، کتنے سال؟ 950 برس۔ ایک مرنے والا مرتا تو بولتا بیٹے دیکھو یہ دیوانہ ہے، اس کی بات نہیں سننا، جب یہ بچہ جوان ہو کر بوڑھا ہو کے مرتا تو یہ بھی اپنے بیٹے کو بولتا بیٹے دیوانہ ہے، اس کی بات نہیں سننا۔ 3 پشتیں گزر گئیں دیوانگی کے الزام کو سہتے ہوئے، مجنون کے الفاظ سنتے ہوئے، محبت میں شفقت میں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے۔ یہ ہے صبر، یہ ہے تحمل، دائی کے واسطے نمونہ ہے، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے پاس جوڑنا چاہتا ہے وہ جھیلتا رہے، صبر کرتا رہے، کتنا جھیلتا رہے، زمین کی طرح خاصاری پیدا کرتا رہے۔ زمین پر اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، خدا کے باغی بھی ہیں، سرکش بھی ہیں، جتنا زمین برداشت کرتی ہے اس طرح برداشت کرتا رہے۔ انجام کیا ہوا؟ نبیوں کی بات ماننے والے کامیاب ہو گئے، کشتی بنانے والے نجات پا گئے، اور جو کشتی کے باہر سے ڈوب گئے۔ آج بھی شریعت کے مطابق چلنے والے کشتی نوح پر ہیں، یہی بالآخر کامیاب ہوں گے۔ جو شریعت کو چھوڑنے والے ہیں، یہ کشتی نوح کو چھوڑنے والے ہیں، ان کا انجام غرق ہونے والا ہے۔ اس واسطے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو پابند بناؤ شریعت کا۔ خدا نے کہا ہے انہم کانوا قوما امین، بے شک وہ لوگ ایسی قوم تھے جو اندھے تھے، امین کے معنی اندھا، کشتی ہے، نبی ہے، پیغام ہے، سب چیزیں دیکھتے ہیں مگر حق کا انکار کرتے رہے۔ ہمارے سامنے بھی کیا عالم ہے، قرآن کو چومتے ہیں،
کہ لوح محفوظ سے نازل ہوئی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، جس نبی پر نازل ہوئی صادق الامین ہے، یہ سب باتوں کا یقین ہے، پھر اس کتاب کے احکامات سے روگردانی کیوں ہو رہی ہے؟ کسی میں شک ہے؟ یہ کتاب سچی کتاب، نبی سچے نبی، یہ دین آخری دین، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، ان تمام باتوں کا یقین ہے، تو ان قوانین سے انحراف، شریعت سے روگردانی کب تک ہوتی رہے گی؟ یہ سبق ملتا ہے ہمارے واسطے بھی۔ رکوع مکمل ہوا، بات ہماری ختم ہوئی۔ اب دوسری مثال میں قوم عاد کا ذکر آئے گا، اور قوم عاد کے رکوع میں بھی بڑے ہی نمونے ہیں، بڑے ہی عجائبات ہیں، انشاءاللہ یہ رکوع ہم آئندہ ہفتہ میں رکھیں گے۔